بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ یہ تسبیح وہ خوش نصیب پڑھتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے جو انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے جو یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو خود کے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ ایک ایسی تسبیح جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے، اس پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر آسمان سے خوب رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور اسے خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دیتا ہوں، اور جنت میں بے بہا نعمتیں دوں گا۔ تو جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ بننا ہے، تو یہ تسبیح لازمی پڑھے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے، صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت، اللہ ہر چیز سے نواز دے گا۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرے، اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ تو یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، جس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس کی زندگی کا رخ خود بخود خیر، نور اور ذکر کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ایسے بندے کے دل میں دنیا کی محبت کم اور آخرت کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر بے اختیار جاری ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے اللہ کی خاص رضا اور محبوبیت کی علامت کہا جا سکتا ہے۔ ذکر و تسبیح کوئی عام عمل نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ایسا ذریعہ ہے جو بندے کے ظاہر ہی نہیں بلکہ باطن کو بھی منور کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے نیکی پر لگانا، ذکر میں مشغول رکھنا اور اس کے دل کو اپنی یاد سے زندہ رکھنا اللہ کی خاص توفیق بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر و تسبیح محض زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی زندگی، روح کی غذا اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنے ذکر کی اہمیت اور اہل ذکر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ ذکر اللہ محض ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ دل کے سکون، ذہنی اطمینان اور روحانی قرار کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے بندے کے ذکر کے بدلے اپنا ذکر وعدے کے طور پر بیان فرمایا، اور اللہ کا بندے کو یاد کرنا اس کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ذکر و تسبیح کی فضیلت کو بارہا بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ بندے کو اللہ کی معیشت، قرب اور حفاظت میں لے آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں فرماتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ذکر کرنے والے در حقیقت اللہ کے خاص مہمان اور اس کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اہل ذکر کی ایک اور صفت یوں بیان کی گئی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی وہ لوگ جو کھڑے، بیٹھے اور کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں ذکر کو کسی ایک حالت یا وقت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا بلکہ ہر حال میں اللہ کی یاد کو مومن کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں ذکر سے تر اور دل ایمان کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کے متعلق امور کے۔ اس حدیث میں ذکر اللہ کو دنیاوی فتنوں، غفلتوں اور بے مقصد مصروفیات سے نجات کا واحد راستہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ دراصل روح کی زندگی ہے، اور جس دل میں ذکر نہیں وہ اگرچہ جسمانی طور پر زندہ ہو مگر روحانی طور پر مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ یہاں کثرت ذکر کا حکم دیا گیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو وہ بندے زیادہ محبوب ہیں جو اس کی یاد میں زیادہ مشغول رہتے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی زبانیں خود بخود ذکر کی عادی ہو جاتی ہیں، اور یہی اللہ کی خاص محبت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، تمہارے بہترین اعمال تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات کو بلند کرنے والے، سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر اور دشمن سے مقابلہ کرنے سے بھی افضل عمل اللہ کا ذکر ہے۔ یہ حدیث ذکر کی فضیلت کو تمام اعمال پر فوقیت دیتی ہے اور یہ واضح کرتی ہے کہ ذکر محض نفل عمل نہیں بلکہ ایمان کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ اس آیت میں ذکر کو اللہ سے کامل تعلق اور یکسوئی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ جب بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو دنیا کی بے ثباتی اس پر واضح ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی محبت میں کھو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ذکر و تسبیح کے عادی ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، ان کی زبانیں ذکر سے، دل ایمان سے اور اعمال اخلاص سے بھر جاتے ہیں۔ یہ وہی خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دلوں کو اپنی یاد کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ ایسے بندوں کی زندگی بھی نورانی ہوتی ہے اور ان کا انجام بھی کامیابی اور فلاح پر منتج ہوتا ہے۔ ذکر و تسبیح دراصل اللہ کی محبت کی نشانی،
قرب الہی کا ذریعہ اور بندگی کا اعلیٰ ترین اظہار ہے۔ ناظرین، استغفار ایک بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ مغفرت مانگنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ استغفار کے معنی مغفرت کی طلب کے ہیں، اور مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے۔ بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے اور اس کا گناہ اس کی فضیلت کا سبب نہ بنے، اور آخرت میں بھی اس کو ظاہر نہ کرے اور اپنی رحمت اور عفو سے اس کا گناہ معاف کر دے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں استغفار کرنے کی ترغیب کثرت سے دی گئی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدح بیان کرتا ہے جو رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہتر وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی کی درخواست قبول کی، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کے حضور استغفار کرتے ہیں وہ ان سے درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، ورنہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ جیسی بڑی عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بھی استغفار کی تاکید فرماتے ہیں۔ پھر جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کے مقام اور اس کی رحمتوں کے نزول کے مقام پر بھی استغفار کی تاکید ہے کہ محض زبان سے کلمات ادا نہ ہوں بلکہ دل سے بھی توبہ کی جائے۔ اگر زبان دل کی شمولیت کے بغیر استغفار کرتی رہے تو وہ غیر نافع ہے۔ اکثر اوقات توبہ اور استغفار کا ذکر اکٹھے کیا جاتا ہے۔ استغفار اس کیفیت کا نام ہے جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت زبان سے مانگتا ہے، اور توبہ اس کے دل اور اعضاء کا اس گناہ کا اثر ختم کر دینے کا نام ہے۔ ناظرین، توبہ میں ایسی ندامت پائی جاتی ہے کہ بندہ اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرنے کا خیال بھی نہیں کرتا اور اسے اپنے اعمال کے دفتر سے بھی مٹا دیتا ہے۔ استغفار کا حکم اس طرح ہے کہ بندہ دعا کہے جسے اللہ رب العالمین قبول یا رد کر دیتا ہے، اور جب دعا منکسر مزاجی سے مانگی جائے اور بندہ مغفرت کا طالب ہو تو رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ استغفار والوں پر رب العالمین نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی آخرت ہی میں نہیں، اس دنیا میں بھی مستغفرین کو مال و متاع عطا کیا جاتا ہے، اور صرف فرد ہی نہیں بلکہ قوموں کی زندگی بھی بدل دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دروازے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر اور قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح منہ کو نہ کھولو۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو قوم اپنے برے انجام کی جانب چلی جا رہی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت اضافہ کر دیتی ہے، اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نافرمانوں کے لیے استغفار ازل رحمت ہے۔ قرآن کریم میں نافرمان قوموں کو استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے
اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بڑی عنایت ہے کہ وہ اب بھی اپنے فعال پر نادم ہو اس کی جانب پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے وسیع دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود بھی استغفار کرنے کی تلقین کی، پیغمبروں نے بھی اللہ سے مغفرت کی سفارش بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ جب کھل گیا تو انہوں نے والد سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ممکن ہے اللہ معاف کر دے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دیں، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے کہا کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں، میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لوں، بہرحال معافی ضرور چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی محتاج لہجے میں اس وعدے کے مطابق دعا کی تھی، مگر جب آپ علیہ السلام کی نظر اس جانب گئی کہ ان کا باپ تو کھلم کھلا خدا کا باغی ہے، تو وہ اس دعا سے بھی باز آ گئے اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف انکار کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام کا استغفار، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے بھی اس کے حضور رکوع و سجود میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے استغفار کر رہے ہیں اور معافی اور مغفرت مانگ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا جنت کا پھل کھانے کے بعد اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہمیں درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے طوفان میں ڈوبتے دیکھ کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ میرے گھر والے ڈوب رہے ہیں، اور اس نازک نفسیاتی موقع پر اللہ کی جانب سے احساس دلایا جاتا ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، اور حضرت نوح گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ادا ہوتے ہیں، اور ایسے الفاظ جب کسی بندے کی زبان پر خود بخود جاری ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ رب اس سے راضی ہے، اسے پسند کرتا ہے، اس کے دل کو نور سے بھر رہا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر یہ خاص تسبیح ہر وقت جاری رہتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کی زبان اللہ کے ذکر سے کتنی تر ہو چکی ہے۔ یہ تسبیح اس بندے کی پہچان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت عطا کر دی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں وہ الفاظ فرمائے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دل کو سکون، طمانینت اور زندگی میں وہ روحانی روشنی نصیب ہو جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے، تو یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے حیران کن ہوں گی کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں عجیب سی سکون والی کیفیت آ جاتی ہے، جیسے ہر الجھن میں ایک اطمینان، ہر دکھ میں بھی ایک امید، اور ہر پریشانی میں بھی دل کے اندر آواز آتی ہے کہ رب میرے ساتھ ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا سکون ہے، لیکن وہ خود نہیں جانتے کہ ان کی زبان پر جو ذکر جاری ہے وہی ان کی دعاؤں کی قبولیت کا راز ہے۔ وہ ہر بات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ دکھ میں شکوہ کرتے ہیں، نہ خوشی میں غفلت کرتے ہیں۔ ان کی خاموشی بھی تسبیح بن جاتی ہے، ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ایسے بندے جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کی موجودگی سے دل کو سکون ملتا ہے، جیسے روشنی کی کرن دلوں کو چھو جائے۔ ان کی دعائیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب چن لیتا ہے
اور اپنی زندگی کا رنگ سب سے الگ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کا حل صرف ایک جملے میں پا لیتا ہے، لیکن وہ جملہ تب تک اس کے دل میں اترتا نہیں جب تک دل کا دروازہ اللہ کی طرف سے نہ کھلے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سن کر دل کانپ جاتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور روح خود گواہی دیتی ہے کہ یہ سچ ہے۔ یہ تسبیح بھی ایسا ہی راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، صرف وہی لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ دل کے اندر سے بے قراری، ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی وہ الفاظ اپنی زبان پر جاری رکھوں جن سے اللہ خوش ہو، جن سے دلوں کو اور زندگی میں برکت نصیب ہوتی ہو، اور یہ بے قراری ہی اصل نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب بلا رہے ہیں۔ تو جب انسان کو ایک بار یہ احساس ہو جائے کہ رب کی طرف پلٹنے والا راستہ یہی صحیح ہے، اور پھر وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، پھر اسی نور کے لیے، اسی طلب کے لیے اور اس تسبیح کے لیے جو اسے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں لے آئے، تو یہ تسبیح ان بندوں کی زبان پر جاری کر دی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ یاد کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، اور اس کا جاری ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے قریب ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے لیکن میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بے حد محبوب ہیں۔ اس تسبیح کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ دل کی توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ایسا عمل ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کرتا ہے بلکہ دنیا میں عزت، رزق، شہرت، صحت اور سکون جیسی نعمتوں کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح غربت میں کشادگی، بیماری میں شفا اور دل کی بے سکونی میں اطمینان بن کر نازل ہوتی ہے۔ یہ الفاظ برکت کے دروازے کھولتے ہیں تو ایسے ذرائع پیدا ہوتے ہیں جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تسبیح نہ صرف ناممکن کو ممکن بناتی ہے بلکہ انسان کی زندگی کو سراپا نور، پاکیزگی اور عزت سے بھر دے۔ اس کا دوام بندے کو دنیا میں وہ مقام عطا کرتے ہیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور آخرت میں بلند درجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر میں موجوں اور لہروں کے وقت ظاہر ہونے والی سفید جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اجر و ثواب دن میں لگاتار یہ دعا پڑھنے والے اور وقفے سے پڑھنے والے دونوں کو حاصل ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ فرشتوں کی ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، دن بھر میں کم از کم 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے والا بندہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو سوچیں اللہ آپ سے کتنا خوش ہوگا اور راضی ہوگا، اللہ پاک کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو؟ بلکہ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے، اے میرے بندے مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ جو کچھ بھی مانگے گا انشاءاللہ میرا مالک آپ کو دے گا۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، بس آپ نے پورے یقین سے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کی تمام تکالیف، پریشانیاں، دکھ، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے محفوظ فرما لے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ان محبوب کلمات کا عمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے اور اس سے راضی ہو کر اس کی تمام جائز حاجات، خواہشات پوری کر دیتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمات کی تسبیح ہے، اور خوش نصیب شخص ہی یہ تسبیح پڑھ پائے گا، کیونکہ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ذکر و اذکار اور توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار بھی اپنے محبوب بندوں میں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔